بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الفصل الاول، حجیت ظواہر الکتاب۔ اتفق العقلاء على ان ظاہر کلام کل متکلم اذا کان جادا لا حاضرا حجت وکاشف عن مرادہ۔ توجہ فرمائیں، ہماری بات تھی الظن المعتبر۔ کل ہم نے بیان کیا تھا آخری کہ تعبد بالظن، پہلی بات تھی اس کے امکان وقوعی کے بارے میں۔ ہم نے ثابت کیا کہ امکان وقوعی رکھتا ہے۔ پھر بات تھی کہ آیا خارج میں واقع بھی ہوا ہے؟ کیا ایسے بعض ظنون ہیں جن کا شارع نے ہمیں پابند بنا دیا ہو؟ ٹھیک ہے، یا بے الفاظ دیگر بعض ظنون ایسے ہیں جن کو شارع نے ہمارے لیے معتبر قرار دیا ہے؟ فرماتے ہیں جناب ہیں، خارج میں ایسے ظنون ہیں، ان میں سے پہلا ہے ظواہر کتاب کی حجیت۔ کیا مراد ہے ظواہر کتاب سے؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ آیا ظواہر قرآن کا ظاہر حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ دو تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ سند کے اعتبار سے قرآن قطعی الصدور ہے۔ قطعی الصدور سے مراد اس کا کلام خدا ہونا قطعی ہے۔ جو ابھی قرآن ہمارے پاس ہے 30 پاروں کی صورت میں 114 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی صورت وہ الحمد، پھر البقرہ اور آخری والناس، ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ کلام خدا ہے اور خدا سے صادر ہوا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے اشتباہ ہو بھی، ظواہر قرآن حجت ہے یا حجت نہیں، آپ قرآن کی کیسے بات کر رہے ہیں؟ اس کے وہ قطعی الصدور ہے ایک، اور متواتر ہے۔ اب تک تواتر کے ساتھ ہم تک یہ بات پہنچی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا، اب دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا ایک ایک آیت خدا کی طرف سے ہے، اس میں کوئی اشکال، کوئی شک وغیرہ نہیں ہے۔ اب آیات دہنوا، قرآن مجید کی آیات، بعض آیات اپنے معنی میں نص ہے، ان کا صرف ایک ہی معنی ہے اور وہ معنی سب کو معلوم ہے، اس میں کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہے، وہ بھی حجت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا جی، بعض آیات قرآن مجید متشابہات ہیں۔ متشابہات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں، وہ بھی مورد بحث نہیں ہے۔ بعض قرآن مجید کی آیات ظنی الدلالت ہیں، ان کی اپنے معنی پر دلالت نص نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ظاہراً یہی معنی مراد ہو سکتا ہے، لیکن خلاف کا بھی احتمال ہے۔ جس طرح وہ آپ عام خاص کی بات میں نہیں کہتے ہیں، بعض اوقات کلام کا ظہور عام میں ہوتا ہے لیکن خاص کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ اگر خاص پر قرینہ قائم نہ کریں تو ہم کہیں گے وہ عام کو مراد لے لیں گے۔ تو بعض آیات کا ایک ظاہری معنی ہے، اس میں دوسرے معنی کے احتمالات موجود ہیں،
نص اور ظاہر میں کیا فرق ہے؟ میں نے کسی ایک درس میں بیان کیا تھا، نص میں خلاف ظاہر نہیں ہوتا، جبکہ اس میں یعنی نص میں خلاف کا احتمال نہیں ہوتا۔ اگر ایک آیت ایک معنی میں نص ہے تو اس میں دوسرے معنی کا احتمال بالکل نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ظاہر ہو تو ظاہر میں خلاف کا احتمال ہوتا ہے۔ تو جو ہماری مورد بحث ہے، جو آیات نص ہیں وہ بھی مورد بحث نہیں ہے، جو متشابہات ہیں وہ بھی مورد بحث نہیں ہے، بلکہ وہ آیات مورد بحث ہیں جو ظنی الدلالت ہے۔ ظنی الدلالت سے مراد یہ ہے یعنی ایک معنی ظاہراً سمجھ میں آ رہا ہے لیکن دوسرے معنی کے بھی احتمال موجود ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب بحث یہ ہے اس طرح کی آیات یعنی جو ظنی الدلالت ہے بے الفاظ دیگر، آیا ظاہر قرآن حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کون سی آیات مورد بحث ہے؟ جو نص بھی نہیں ہے اور متشابہات بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں بحث ہے کہ آیا اگر قرآن کے ظاہر سے ایک معنی سمجھ میں آ رہا ہو، یہ قرآن کا ظاہر حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ اس میں دو نظریے ہیں۔ اخباریوں کا ایک نظریہ ہے، اخباری کہتے ہیں صرف ظواہر قرآن، اکیلے ظواہر قرآن حجت نہیں ہے جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی حدیث اور روایت موجود نہ ہو جو اس آیت کے معنی کی تشریح کر رہی ہو۔ بات سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ آیت کے اگر ایک آیت کا معنی ہے ظاہری، ہم کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ کس کو رکھیں گے؟ روایت کو رکھیں گے۔ اگر روایت آ کر کسی آیت کے معنی کی تفسیر کر رہی ہے تو پھر اس روایت کے مطابق اس کے معنی کو لیں گے۔ تو جہاں وہ آیات جہاں پر روایت اس کی وضاحت نہیں کر رہی ہے ان کو ہم چھوڑ دیں گے، ہم وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوں گے۔ یہ نظریہ کن کا ہے؟ اخباریوں کا۔ البتہ اس کا مطلب پھر کہتے ہیں اخباریوں کے اس نظریے کا، اخباری ان کے ایک وجہ تسمیہ یہی ہے نا، اخبار جمع ہے خبر کی، روایات، یعنی وہ کہتے ہیں ہر چیز کو ہم نے روایات کے سانچے میں ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ فرماتے اگر آپ کی بات کو لیں تو اس کا مطلب ہے بہت ساری قرآن کی آیات پھر معتبر نہیں ہوں گی، اور پھر اس کا مطلب ہے ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ اس سے ہم کوئی استفادہ نہیں کر پائیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے مشہور اصولیوں کا قول حق بھی یہی ہے، قول صحیح بھی یہی ہے، مشہور امامیہ حتیٰ اہل سنت کے اصول بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ظواہر قرآن حجت ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا بھی کہتے ہیں جس طرح باقی ہر کلام کا ظاہر عقلائے عالم کی یہ روش ہے، عقلائے عالم کی یہ سیرت ہے، عقلائے عالم کی یہ عادت ہے، وہ ہمیشہ ظاہر کلام کو لیتے ہیں۔ سمجھ آگے بات نا؟ یعنی آپ یوں کہیں کہ ایک ہمارے پاس کبرا قیاس تشکیل دیں نا، قیاس تشکیل دیں تو آپ کو پتہ ہے قیاس میں ایک صغرا ہوتا ہے، ایک کبرا ہوتا ہے۔ کبرا جو ہوتا ہے وہ قاعدہ کلیہ پر مشتمل ہوتا ہے، صغرا میں وہ جزئی ہوتی ہے جس پر ہم نے قاعدہ کلیہ کی تطبیق کرنی ہوتی ہے۔ اہم ہے توجہ کرنی۔ مثلا میں کہہ دیتا ہوں زید مجتہد ہے، ادھر سے قاعدہ کلیہ کہ ہر مجتہد جنتی ہوتا ہے، تو اس قاعدہ کلیہ کی ہم زید پر کیا کرتے ہیں؟ تطبیق، پس زید بھی کیا ہے؟ جنتی ہے۔ یہاں پر بھی ایسا کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے پاس ایک قاعدہ کلیہ کبرا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کل ظاہر حجت، یہ بناء عقلا ہے، یہ سیرت عقلا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، عقلا کی سیرت یہ وہ کلام کے ظاہر کو لیتے ہیں۔ پس ہمیں کبرا تشکیل دیتے ہیں کہ کل ظاہر حجت، ادھر سے قرآن کا ایک ظاہر ہے، ہر ظاہر حجت ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن کا ظاہر بھی کیا ہوتا ہے؟ حجت ہے۔ بھی آپ عقلائے عالم کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ یقینا آپ عقلائے عالم کا حصہ ہے۔ عقلائے عالم نے ایک کبرت کو تشکیل دیا، قاعدہ کلی ہے کہ ہر ظاہر حجت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن بھی ایک ظہور رکھتا ہے، جب قرآن ظہور رکھتا ہے تو قرآن کا ظہور بھی حجت ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ظاہر قرآن، قرآن کا ظہور اس قاعدہ کلیہ کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ اس قاعدہ کلیہ کو سارے تسلیم کرتے ہیں، ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ جناب ظاہر ہر کلام کا کیا ہوتا ہے؟
ظاہر حجت ہوتا ہے۔ اپنی گفتگو میں، اپنے محاورات میں، عدالت میں جائیں، آپ کسی کو لیٹر لکھیں، آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں، جو ظاہر ہوتے ہیں وہی حجت ہوتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر ظاہر کے خلاف کا ارادہ کیا جائے تو متکلم پر واجب ہوتے وہ اس کی تشریح کرے اور اس پر قرینہ قائم کرے۔ مثال میں ایک دیتا ہوں، مثلا آپ فرض کریں عدالت میں آپ گئے، آپ نے کہا جی میں زید کا 1000 روپے کا مقروض ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، عدالت آپ نے وہاں پر عدالت میں وہ البتہ شرائط ہیں کہ انسان وہ جدی ہو، مذاق میں نہ ہو، مقام بیان میں ہو، وہ ساری شرائط اس کی موجود ہوں، خلاف پر کوئی قرینہ بھی قائم نہ کرے۔ بندہ کہتے ہیں عدالت کے سامنے میں زید کا 1000 روپے کا مقروض ہوں، وہ کہے کہ ٹھیک ہے جناب، پولیس سے کہہ کے جاؤ اس کو عملی طور پہ اس 1000 روپے لے کے زید کو دو۔ جب پولیس پکڑ وہ لے گی، وہ اب بعد میں کہے جناب میں نے اس معنی ظاہر کا ارادہ نہیں کیا تھا، اس کو کہے کہ نہیں اب تم 1000 رکھو۔ اگر تمہاری مراد معنی ظاہر نہیں تھا تو تم پر واجب تھا، تم کیا کرتے؟ قرینہ قائم کرتے۔ آپ کسی کو خط لکھتے ہیں کہ جناب آپ مثلا کوئی آپ لکھتے ہیں کہ جناب میں آئندہ ماہ شادی کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے جی، وہ جناب فلاں تاریخ کو شادی، سارے کٹھے جواب کہیں جی نہیں میں نے تو وہ جو ظاہری معنی تھا اس کا میں نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ وہ کہیں گے کھانا بھی کھلاؤ نا، پھر پتہ چل جائے گا ظاہری معنی کا ارادہ ہے۔ یعنی اوکل عالم کی ایک روش ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کو لیتے ہیں۔ تو قرآن بھی کیا ہے؟ قرآن کا بھی ایک ظاہر ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن کا ظاہر کیا ہمارے لیے حجت ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال یہ کہتے ہیں اگرچہ دیکھیے میں نے جیسے پہلے کہا قرآن میں چند چیزیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قطعی الصدور ہے، ہر لفظ کے اپنے معنی پر جو دلالت نص ہے وہ بھی قابل قبول ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ مسئلہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک ظاہر ہے اور اس میں خلاف کا احتمال ہوتا ہے، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ قرآن کا ظاہر کیا ہوگا؟ ہمارے لیے حجت ہوگا۔ البتہ شرائط یہی ہے کہ وہ متکلم وہ مقام بیان میں ہو، جدی ہو، اچھا وہ مذاق کے موڈ میں نہ ہو، امتحان نہ لے رہا ہو۔ اگر ساری شرائط موجود ہوئے تو ظاہر کیا ہوتا ہے؟ حجت ہے۔ قرآن مجید میں ہم یہ ساری کی ساری چیزیں فرض کرتے ہیں۔ کیا خدا یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جدی نہیں ہے، مذاق میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیا فضول میں اس نے بیان کیا؟ نعوذ باللہ نہیں ہے۔ کیا ہمارے ساری کی ساری آیات صرف ہمیں آزمانے کے لیے؟ نہیں، وہ احکام فرمانا چاہتا ہے۔ تو لہذا ثابت ہوا کہ ظاہر قرآن حجت ہے، اگرچہ ظنی ہے دلالت۔ تو شارع نے چونکہ خود اس ظن کو معتبر قرار دیا، اس کو کہتے ہیں ظن معتبر، بس ثابت ہوا خارج میں ظن معتبر موجود ہے، خارج میں ایسے ظنون ہیں جن کو شارع نے ہمارے لیے حجت قرار دے دیا ہے۔ دیکھیے یہاں تک ترجمہ کریں، آگے پھر چلتے ہیں۔ الفصل الاول، پتہ ہے کس کی فصل اول تھی؟ یعنی بعض وہ ظنون جن کو شارع نے ہمارے لیے معتبر کرے، ان میں سے پہلی فصل ہے حجیت و ظواہر الکتاب۔ کتاب سے مراد قرآن مجید کے ظواہر کی حجیت۔ اتفق العقلاء، تمام عقلاء کا اتفاق ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، پورے عقلاء عالم کا اتفاق ہے علی اس بات پر ان ظاہر کلام کل متکلم، ہر متکلم کی کلام کا ظاہر، اچھا اس کی خبر آگے آ رہی ہے، اذا کان جادن، جب وہ متکلم جدی ہو، سیریس ہو، لا حاضلا، مذاق میں نہ ہو، تو ہر متکلم کی کلام کا ظاہر حجت خبر ہے ان ظاہر کلام کی، ٹھیک ہے جی۔ ظاہر کلام حجت ہے، وکاشف عن مرادہ، اور ظاہر کلام جو ہوتا ہے یہی اس کی مراد کا کاشف ہوتا ہے، یہی ظاہر بتا رہا ہوتا ہے کہ متکلم نے ارادہ بھی اسی کا کیا ہے۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ ظاہر کلام کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے، اس وجہ سے یؤخذ بِإِقْرَارِهِ،
متکلم کے اقرار کو لیا جائے گا، و اعترافی اس کے اعتراف کو قبول کیا جائے گا، فی المحاکم عدالتوں میں. ٹھیک ہے جی. عدالت میں جا کر اگر کوئی شخص اعتراف کرتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، وہ مذاق کی جگہ ہی نہیں ہے. ایک شخص مذاق وہ وہاں پر جا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کا مقروض ہوں، تو پھر اس کی بات کو، اس کے زہر کو لیا جائے گا. وَيُنَفَّذُ وَصَایَاهُ اگر وہ کوئی وصیت کر جاتا ہے، اسی کی وصیت کو ظاہر کے مطابق نافذ کیا جائے گا. وَيُحْتَجُّ بِرَسَائِلِهِ رسائل کا مطلب خطوط. اگر وہ کسی کو کوئی خط لکھتا ہے، وہ خط کو دلیل بنایا جائے گا. وہ کتاباتی اس کی جو مکتوبات ہیں، تحریریں ہیں، اگر تحریر میں کوئی کلام، کوئی لفظ لکھتا ہے تو اور اس کا ایک ظاہر معنی ہے تو وہی ظاہر حجت ہوگا، اسی کو لے لیں گے. سمجھا آگے بات؟ اچھا جی. یہ ہو گیا کبرے کلی. کبرے کلی کیا ہوا؟ بنائے عقلا ہے کہ ظاہر حجت ہوتا ہے. کل ظاہر، اس وجہ سے کہ اگر ظاہر حجت نہ ہو تو پھر اصل خلل واقع ہوتا ہے نا. اگر متکلم نے کسی جگہ پر مطلق لفظ بولا ہے تو اصل بنائے عقلا یہ ہے، اگر اس کی مراد مقید ہے تو اس کو بیان کرنا چاہیے. اگر بیان نہیں کیا تو اطلاق کو لیا جائے گا. اب بعد میں وہ شور کرے کہ میری مراد مقید تھی، ہم کہیں گے تم نے اپنا مقصد خود خراب کیا ہے. اگر آپ کی مراد تقیید تھی تو آپ کو تقیید پر قرینہ قائم کرنا چاہیے تھا. تو یہ بنائے عقلا ہے، یہ سیرت عقلا ہے کہ وہ ظاہر کلام کو لیتے، خلاف ظاہر کو نہیں لیتے وہ. اب وآیات الکتاب الکریم، قرآن مجید کی آیات، اذا لم تکن مجملۃ ولا متشابہہ، جب وہ مجمل اور متشابہ نہ ہو، اسی طرح وہ نص بھی نہ ہو، تو لہا ظواہر، تو ان آیات کریمہ کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے، کا سائر ظواہر، جیسے ہر دوسری کلام کا ظاہر ہوتا ہے. یحتج بہا، آیات قرآن کریم کے ظواہر سے احتجاج کیا جائے گا، دلیل قائم کی جائے گی. کما یحتج بسائر ظواہر، جس طرح کہ باقی تمام ظواہر سے دلیل قائم کی جاتی ہے، حجت قائم کی جاتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی آپ یوں کہیں کہ کل ظاہر حجت، وہ کبرا ہے. قرآن کا ظاہر، قرآن بھی ایک ظہور رکھتا ہے، یہ اس کبرا کا ایک مصداق ہے. اس کبرا کی اس مصداق پر تطبیق کریں گے، نتیجہ نکلے گا قرآن کا ظاہر بھی کیا ہے؟ حجت ہے. قال سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے تحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمجھ آگی بات؟ وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ أَمَرَ بِتَدَبُّرٍ. دیکھیے کیا کہا، ہم نے کیا کر دیا؟ قرآن کو آسان کر دیا نا، لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ اس میں فرمایا تدبر کا بھی ہمیں حکم ملا ہے. قال، فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ قرآن میں کیوں نہیں تدبر کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں یہ دو آیات ہم نے پڑھی، کل ھذا یعرب عن کون ظواہر الکتاب کا سائر ظواہر، یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ قرآن کا ظاہر بھی باقی تمام ظاہر کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی. حجتن، باقی تمام ظواہر کی طرح یہ بھی کیا ہے؟ حجت ہے. القیت، قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں، ہمارے سامنے پیش ہوئی ہیں، مذاق کے طور پر نہیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ ہمیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ القیت للافادت والاستفادت، خدا کو سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہے. اقیم الصلاۃ میں خود یہ مذاق نہیں ہے، اقیم الصلاۃ میں خدا افادہ استفادہ کرنا چاہتا ہے. کہتا ہے جاؤ تم وضو کرو، نماز پڑھو.
سمجھا گی بات؟ والاحتجاج والاستدلال، قرآن احتجاج دلیل قائم کرنے کے لیے ہے، قرآن استدلال کے لیے آیا ہے، حجت قائم کرنے کے لیے آیا ہے، یہ فضول اور عبث نہیں ہے۔ سمجھا گی بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن بھی باقی ظواہر کی طرح ایک ظاہر رکھتا ہے۔ نام ان الاحتجاج بکلام المتکلم یتوقف علی ثبوت امور، یہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، ہر متکلم کی کلام کو اس کو دلیل بنانا، حجت بنانا، یہ چند امور کے ثبوت پر موقوف ہے۔ نمبر ایک دیکھیے کب ظاہر کلام حجت ہوتی ہے۔ نمبر ایک، ثبوت صدور ہی من المتکلم، تب کلام حجت ہوتی ہے جب ہمیں یقین ہو کہ یہ کلام اس متکلم سے صادر ہوئی ہے۔ نمبر دو، ثبوت و جہت صدور ہی، جہت صدور بھی ثابت ہو، یعنی کیا مطلب کہ کیوں کلام بولی ہے، للافادۃ والاستفادہ ہے کلام، یعنی وانہ لم یکن حاضلا، مثلا وہ مذاق کے موڈ میں نہ ہو۔ دوسرا، تیسری چیز ہے ثبوت و ظہور مفردات ہی و جمل ہی، دیکھیے ہر کلام کے مفردات اور جملوں کا ظاہر ثابت ہے، کس کے ذریعے؟ تبادر کے ذریعے۔ مثلا اس لفظ کے معنی کیا ہے؟ دیکھا جائے گا تبادر کے ذریعے، صیغۃ حمل وغیرہ کے ذریعے، یہ بھی مفردات اور جملوں کا ظہور ثابت ہے۔ چوتھا ہے دیکھیے حجیت و ظہور کلام ہی، اس کے کلام کے ظہور کی حجیت، وَقَوْنُهُ متبعاً فی کشف المراد، دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کلام کا متکلم نے ارادہ بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ آخری بات یہ ہے، آخری بات کس میں ہے کہ کیا متکلم نے اس ظاہر کا ارادہ بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب آ جائے قرآن مجید میں، پہلی تین باتوں میں کوئی اختلاف نہیں، فقہاء میں قرآن قطعی الصدور ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ خدا جدی ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے مفردات اور جملوں کا ایک معنی ہے، اس معنی پر وہ دلالت کر رہے ہیں، ان کی دلالت تبادر کے ذریعے ہو، صیغۃ عمل کے جیسے بھی ہو، ہر لفظ کی اور ہر جملے کی دلالت ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف کس میں ہے کہ کیا یہ جو ظاہری دلالت ہے قرآن کی، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ بھی کیا ہے یا اس کا ارادہ نہیں کیا۔ بات سمجھا گی بات نا؟ فرماتے ہیں اب آ جائیں والاولو، پہلا یعنی قرآن مجید کے بارے میں دیکھتے ہیں، ہر کلام کے ذریعے احتجاج کتنے امور پر موقوف تھا؟ 4۔ نمبر پہلا کیا تھا؟ متکلم سے صادر ہونا ثابت ہو جائے۔ فرماتے والاول ثابت بالتواتر، قرآن کے بارے میں دیکھیں، قرآن کا اللہ تعالیٰ سے صادر ہونا یہ تواتر سے ثابت ہے، تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، جو قرآن ہے جیسے ہے یہی قرآن ہے خدا کا نازل کردہ، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ لہذا پہلی بات ہوگی وثانی بضرورت ہے، اور دوسری بات کا ثابت ہونا بدیہی ہے، بضرورت یعنی بدیہی ہے۔ کیا دوسری بات کیا تھی؟ وہ جدی ہو، تو خدا کے بارے میں سوچ سکتے ہیں خدا مذاق کر ہو یہ پورے قرآن میں۔ دوسری بات بالبداہہ ثابت ہے سنہ سبحانہ اجلو من ان یکون حاضرا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بزرگ اور بلند تر ہے کہ وہ مذاق کر رہا ہو، لہذا اس کا مطلب ہے قرآن کیا ہے؟ قرآن میں وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ جدی بھی ہے۔ والمفروض ثبوت ظہور مفرداتہ و مرکباتہ، ادھر سے فرض یہ ہے اس کے مفردات اور مرکبات کا ایک ظہور بھی ہے، اس کے مفردات اور مرکبات ایک ظاہری معنی پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک؟ اچھا جی، بطریق من طرق سابقہ، کیسے پتہ چلے گا یہ قرآن کے مفردات اور جملے ایک معنی میں ظہور رکھتے ہیں؟ وہ سابقہ طرق میں سے کسی ایک طریقے سے۔ سابقہ طرق کیا تھے؟ وہو التبادر وصیغۃ الحمل والسلب والاضطراد، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کا مطلب ہے قرآن مجید کے بارے میں یہ تینوں باتیں ہیں، یہاں تک تو کلیئر ہوگی۔ اس کا مطلب ہے یہاں ان تین باتوں میں فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حتیٰ اخباری اور رسولی میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ اس میں چوتھے بات میں ہے، فرماتے وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْأَمْرُ الرَّابِعُ، نہیں بچا مگر چوتھا امر، وَهُوَ حُجِّيَّةُ ظُہُورِ كَلَامِهِ، وہ ہے کیا کلام خدا کا ظاہر حجت بھی ہے یا حجت
یعنی کیا مطلب، یعنی کیا شارع نے اسی معنی کا ارادہ بھی کیا ہے یا ارادہ؟ مسئلہ ہے کہ یہ ظہور حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ تو اس میں اخباری کیا کہتے تھے، اگر ساتھ حدیث موجود ہے بسم اللہ، اگر حدیث نہیں ہے تو وہ ظاہر قرآن حجت نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں والکتاب الکریم کتاب ہدایہ، یہ ہدایت کی کتاب ہے، وبرنامج لسعادت الانسان والمجتمع، مجتمع یعنی معاشرہ، انسان کی سعادت اور معاشرے کی کامیابی کا پروگرام پیش کرتا ہے۔ برنامج کا مطلب پروگرام۔ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے ہے، انسان کی سعادت اور کامیابی کے لیے، معاشرے کی سعادت کے لیے وہ ایک پروگرام پیش کرتا ہے۔ فلازم ذالک، تو اس کا لازمہ یہ ہے ان تکون ظواہرہ حجت کسائر الظواہر، تو ظواہر قرآن بھی کیا ہونے چاہیے، حجت ہونے چاہیے باقی تمام ظواہر کی طرح۔ وعلی ذالک، پس اس بنا پر فما ذهب الیہ الاخباریون، پس وہ جس کی طرف اخباری گئے ہیں، بحجیت کل ظاہر الا ظاہر الکتاب، وہ کہ کس بات کے قائل ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر ظاہر حجت ہے، کبرا کلی کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم کو ظاہر قرآن بھی حجت ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں پس وہ جس کی طرف اس اخباری گئے ہیں، اخباری کس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بحجیت کل ظاہر، ہر ظاہر حجت ہے، کبرا کو تسلیم کرتے ہیں، الا ظاہر الکتاب، مگر ظاہر قرآن حجت نہیں ہے ان کا۔ پس جس کی طرف وہ اخباری گئے ہیں، مما، وہ ان چیزوں میں سے لا وجہ لہو، جو جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل، یعنی ادھر سے وہ کبرا کلی کو تسلیم کر رہے ہیں، ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ ظاہر قرآن حجت نہیں، کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بل ہوا دعویٰ، بلکہ وہ ایسا دعویٰ ہے تقشعر منہ الجلود، جس سے کھال اتار لی گئی ہو، یعنی بغیر بنیاد بغیر دلیل کے ہے، ٹھیک ہے جی۔ وترتعد منہ الفرائس، یعنی جہاں ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، بندہ حیران رہ جاتے ہیں، کبرے کلی کو تسلیم کر رہے ہیں لیکن یہاں پر وہ کہتے ظاہر قرآن حجت نہیں ہے۔ اذ کیف توصف حجت اللہ الکبریٰ، اگر ایسا ہے تو قرآن کو کیسے حجت اللہ الکبریٰ کیسے وصف کیا گیا ہے، والثقل العظم، کیسے اس کو قرآن کو یعنی عظیم بھاری چیز کیسے کہا گیا ہے، بعدم الحجیت، یعنی اگر ادھر سے آپ کہہ وہ اگر حجت نہیں ہے تو پھر اس کو یہ القابات قرآن کو کیسے ملے ہیں، ما ان الکتاب هو المعجزۃ الکبریٰ للنبی، جبکہ فرض یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ پیغمبر اکرم کا معجزہ کبریٰ ہے۔ افیمکن ان یکون معجزا، یہ کیسے ممکن ہے بھی، کیسے سمجھ نہیں آتی ہمیں ان کے اخباریوں کی بات، یہ کیسے ممکن ہے، وہ چیز ہے معجزہ لیکن ولا یحتج بظواہرہ و مفاہیمہ، اس کے ظواہر اور مفاہیم سے ہم دلیل قائم نہیں کر سکتے۔ ما ان الاجازہ قائم علی اللفظ والمعنی، دیکھیے قرآن الفاظ کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اعجاز کے معنی معجزہ ہے۔ قرآن میں کہا گیا کہ فاتو بصورت میں مثلہ، اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ۔ معنی کے اعتبار سے بھی جو قرآن نے انسان کی سعادت کا پروگرام پیش کیا، ایسا کوئی اور پیش کر کے دکھائے، کتنے انسان کی رہنمائی کی کوئی اور، تو قرآن جو ہے وہ لفظوں کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، معنی کے اعتبار سے بھی، تو جو اتنا بڑا معجزہ ہو عجیب آپ کہیں اس کا ظاہر حجت ہی نہیں ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ وعالم سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔